علی محمد خان صاحب سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے کیا اعتراضات ہیں، کیوں جو ہے وہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا جو نام ہے اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے علی صاحب؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ پہلی بات یہ ہے کہ تصدق جیلانی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ رہے، ان کی ذات پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہماری ان کی ذات سے لڑائی ہے۔ دو بنیادی نکات ہیں، ایک اصولی ہے اور ایک واقعاتی ہے۔ دیکھیں اصولی طور پہ ہم مطلب تحریک انصاف ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں اس طرح کی تحقیقاتی کمیشنز کا کوئی نتیجہ برابر نہیں نکلا، چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن کوئی بھی کمیشن، ایک ریٹائرڈ جج کو لے کے، ایک بندے کو لے کے اس کے لیے ٹیوار بنانا، پھر آپ نے اس کا امپاور کرنا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اس ملک میں ریٹائرڈ بندہ چاہے جس بھی ادارے کا، اس کی وقت ویسے کوئی اس طرح پھر رہتی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج کو لگا کے سارا حکومتی مشینری اس کے ساتھ اگر آپ لگاتے ہیں، حکومتی مشینری خدا کر کے کسی عدالت میں رپورٹ نہیں جمع کرتی، کوئی ہائی کورٹ تو چھوڑیں، سپریم کورٹ کو اتنے غوچے دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا بھی ماضی میں عطا بندیال صاحب کا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا انتظامیہ نے، تو انتظامیہ کا ایک فورم بنا کے ایک وزیر اعظم کو آپ نے اختیار دے دیا جو اس کا بینیفیشری ہے، اس سارے ڈرامے کا وہ بینیفیشری ہے جو سارا کچھ ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتنا ہائی پروفائل ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کا ایک زمین ہلانے والا واقعہ تھا، لیکن وہ ایک جج کا ایک واقعہ تھا، حالانکہ ایک یا 6 یا 10 سے فرق نہیں پڑتا، ایک بھی کافی۔ اتنی تو 6 جج صاحبان نے لیٹر لکھ دیا ہے، یہ تو کسی بھی ملک میں وہ بنانا سے بنانا ریپبلک، کوئی پائنیپل ریپبلک کنٹری میں بھی اگر 6 جج اس طرح کر دیں تو زمین ہل جاتی ہے۔ اس وقت ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اگر کوئی رائٹنگ آن دا وال دیکھے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب کو اپنے نیچے یا اپنے کسی سینئر پینل کے نیچے سٹنگ جتنے ججز ہیں، لارجر بینچ کے نیچے کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تھا، جس طرح ماضی میں بنے ہیں، دانلی پہ بنا تھا جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اور واقعات پہ بنے، وہ کمیشن بنے سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کے نیچے، تو پھر کسی کو کوئی ڈر ہوگا، کوئی آ کے رپورٹ دے گا۔ ادروائز یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ بالکل یہ بات جو ہے وہ کھو کھاتے جا رہی ہے، کھڈے لائن چلی جائے گی۔ اور واقعاتی پہ بھی ایک بات کروں، یہ تو اصولی بات ہے کہ ہم کمیشن کی اس لیے اس سے مخالفت کرتے ہیں کہ اس کمیشن سے کچھ نکلنا نہیں ہے۔ واقعاتی یہ ہے کہ محترم تصدق جیلانی صاحب اچھے آدمی ہوں گے، کریڈیبل ہوں گے، ان کے نزدیکی فیملی ممبرز، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ سارا کچھ موجود ہے، نزدیکی فیملی ممبرز نے رات جو عدم اعتماد ہمارے خلاف کامیاب ہوئی، امریکہ کی ایما پہ ہوئی، ان کے فیملی ممبرز نے سپورٹ کیا شہباز شریف کو، خوشیاں منائی کہ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے۔ تو اس طرح کے ایک کوسچن مارک جب اٹھتے ہیں تو پہلے تو ہم اس کمیشن کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ بنانا بھی ہے تو پھر ایسی شخصیات کو بنائیں جن کا پی ڈی ایم سے یا کیئر ٹیکر سٹرک سے کوئی تعلق تو نہ ہو۔ لیکن یہ باتیں ثانوی ہیں، جب ہم کمیشن کی طرف اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تو پھر چاہے اس میں آپ کسی کو بھی لگا دیں الف بے جیم کو، مسئلہ زیادہ کمیشن سے ہے۔ مسئلہ زیادہ کمیشن سے آپ نے اگین میرا خیال ہے وہ بات آپ نے خود ہی ایڈریس کر دی۔ میرا نہیں خیال کہ اب آپ کی بات سے کلیئر ہو گیا کہ ریٹائرڈ جج ہوں یا سرونگ جج ہوں، بیسکلی آپ کمیشن سے جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ کمیشن بننی نہیں چاہیے تھی، کمیشن کوئی ڈیلیور نہیں کرے گا، لیکن پھر کیا دین واٹس دا سولوشن؟ بیکاز ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کمیشن جو ہے ڈیلیور نہیں کرے گا، دوسری طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے نیچے بھی اگر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کمیشن بنا دے جیسے ماضی میں بنا ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کی جو پارٹی ہے اس کی اپنی ریزرویشنز، بہت سنگین قسم کی ریزرویشنز چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بھی ہیں۔ جس طرح کے سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی رہیں جو آپ کی پارٹی سپورٹ کرتی رہی، آپ کی ریزرویشنز کو ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سو پھر سلوشن کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ کیا کریں پھر؟ دیکھیں، ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے حکومت اپنے اختیار سے ایک کمیشن بناتی ہے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن سپریم کورٹ کی سٹنگ ججز جو لارجر بینچ بیٹھتا ہے، سٹنگ ججز حاضر سروس ججز کے نیچے جو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے وہ بہت ہائیلی امپاورڈ ہوتا ہے، اس سے کچھ نکلنے کا جو ہے وہ احتمال ہے۔ علی صاحب لیٹ می آسک یو دس، چیف جسٹس آف پاکستان یا جسٹس عامر فاروق کے نیچے اگر ایک کمیشن بنے تو کیا آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں کیٹیگوریکلی کہ اس طرح کا کمیشن اگر بنے، اس کی جو فائنڈنگز آئیں گی
چاہے ہمیں وہ اس طرح وہ سوٹ نہ کریں، یا کیونکہ اس میں کیٹیگوریکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے، تو آپ یہ آج گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو بھی پھر اس کا فیصلہ آئے گا وہ آپ کو قابل قبول ہوگا، وہ کنٹروورشل نہیں بنے گا، آپ کی پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کین یو گیو دیٹ گارنٹی؟ دیکھیے گارنٹی تو آپ کو عمران خان ہی دے سکتے ہیں جو ہماری جماعت کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں. میں البتہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دونوں کو آپ ایک پیرا میں نہیں رکھ سکتے، بڑا فرق ہے. چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ کے بہت فرق ہے. تو ایک میں وضاحت کر دوں، میں آپ سے یہ پوچھ لیتی ہوں کہ چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں، اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے انڈر بنتا ہے کمیشن تو آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگا علی بھائی؟ جی 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 حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ کل کچھ کنفیوژن پھیلی. تحریک انصاف نے بطور جماعت عمران خان صاحب کے حکم پہ، تحریک انصاف کی آفیشیل پوزیشن یہ نہیں ہے، تحریک انصاف نے نہ چیف جسٹس پاکستان سے نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی استعفیٰ وغیرہ نہیں مانگا. یہ کسی شخص کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نیچے اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، ان کے حکم پہ بنتا ہے، یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یا تو وہ سو موٹو نوٹس لیتے یا کوئی جوڈیشل کمیشن وہ سپریم کورٹ کا بناتے، خود بنائیں یا اپنا سینئر ججز کا کوئی پینل بٹھائیں، لارجر بینچ بنائیں، تاکہ حاضر سروس سپریم کورٹ کی ججز کے نیچے انویسٹیگیشن ہو. تو ان 6 ججز جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھا تھا، 6 جج صاحبان نے، اس لیے تو نہیں لکھا کہ آپ شہباز شریف جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی ریٹائرڈ جج کو بلا کے اپنا کمیشن بنائے اور وہ پھر ٹی او آر بنائے. اور کابینہ کی مجھے آپ یہ دیکھیے کابینہ کی جو بھی کچھ کمنٹس آئے ہیں باہر کہ انہوں نے اس کو اتنا ایزی لیا ہے، اتنا یار میں ایک بات کرتا ہوں، اگر کسی کابینہ ممبر کے گھر میں خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کو اس طرح کا فیملی کے نزدیک ترین جگہ پہ اس طرح کے کیمرے لگے، وہ برداشت کریں گے؟ صحیح، وہ برداشت کریں گے؟ بالکل. یہ تو ایسا کام ہے جس پہ کوئی ملک ہل جائے. یہ کیا ہمارے اخلاق کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ سیاست اتنی اہم ہے. علی بھائی میرے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، سخت الفاظ میں اس کی مذمت ہونی چاہیے. پر آج کل یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے، کیونکہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیویجول کی رائے ہو سکتی ہے. پروڈیوسر آپ کو بھی کہتی ہوں، آپ کو سنا بھی دیتے ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب باقاعدہ آپ کی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ کی لیگل ٹیم جو ہے اس بات کی تائید کر رہی تھی کہ ہمیں استعفے چاہیے. اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ بہت دفعہ ماضی قریب میں جو ہے وہ آ چکے ہیں کہ ایک بندہ ایک چیز کہتا ہے، پھر کہا جاتا نہیں جو انفرادی کیپیسٹی میں یہ بات کر رہا ہے، پھر جو ہے وہ کوئی دوسرا بندہ دوسری بات کرتا ہے. ذرا دکھا دیجئے کہ کیا بات ہوئی جو نیاز اللہ نیازی صاحب کا انفرادی موقف علی بھائی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، اور اس کے بعد یہ خط جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے پاس، تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے فل فور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں. اب ہماری پریس کانفرنسوں کا وقت گزر گیا ہے. ہم انشاءاللہ لیز موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس پروٹیسٹ کو ہم لانچ کریں گے، سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی جائیں گے، ہائی کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے، ڈی چوک بھی جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا پیسفل رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا. اچھا علی بھائی، ان کی دائیں سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ کے اہم رکن شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی کے نمائندے ہیں، لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. پھر ساتھ ان کے رؤف حسن صاحب بھی بیٹھے ہیں، باقی لوگ بھی، آپ کی لیگل ٹیم بھی بیٹھی ہے. تو یہ انفرادی کیپیسٹی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی از ان ڈس رے. پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا مطلب ایک موقف ایک آتا ہے، دوسرا آپ کہتے ہیں اس کی نفی آپ کر رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں آفیشیل ورژن وہی ہے اور وہی ہوگا جو سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر وہ دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو سٹنگ جو ہے وہ چیئرمین بنایا ہے. سٹنگ چیئرمین جو بات کرے گا وہ عمران خان کی بات ہوگی. باقی میں یا کوئی بھی شخص میں بھی بات مجھے یہ بتائیے ابھی تک بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کی نفی کیوں نہیں کی؟ اس کی نفی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ نفی کیوں نہیں کی علی بھائی؟ اگر کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا یہ انفرادی کیپیسٹی میں تھا؟ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب نے اگر استعفیٰ مانگا ہے تو پھر عمران خان نے مانگا ہے، کیونکہ پرسوں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میں بھی اس میں موجود تھا. اس میں خان صاحب نے کسی استعفے وغیرہ کی بات ڈیمانڈ نہیں کی. یہ ایک انفرادی رائے ہو سکتی ہے. میرا صرف ایک سمپل سا سوال ہے، میرا ایک سمپل سا سوال ہے. انفرادی رائے نہیں آپ اسے کہہ سکتے. اگین میں وہی بات کر رہی ہوں، پنچوتا صاحب، رؤف حسن صاحب، شعیب شاہین صاحب، سارے ہی واز سراؤنڈیڈ بائی یور لیگل ٹیم. اینڈ دین جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے ابھی تک اس کی آکے نفی کیوں نہیں کی اور یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ تو میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ان کا انڈیویجول کی رائے ہے، یہ میری یا پارٹی کی رائے نہیں ہے، عمران خان کی رائے نہیں ہے. اس کی نفی کیوں نہیں ہوئی پھر ابھی تک؟ دیکھیں میں آپ کو غرض کروں، میرا تو اتنا وقت اس جماعت میں ہو گیا ہے، تو ہماری تو ٹریننگ خان صاحب نے ایسی کی ہے. ہم نے تو
उस ज़माने से इसमें काम किया जब असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी थे, जहांगीर तरीन साहब के ज़माने में भी। हालांकि मेरा तो जहांगीर तरीन साहब से एहतराम का रिश्ता है, लेकिन उसूली इख्तिलाफ हमेशा रहता था। तो हमारी तो ट्रेनिंग ये हुई है कि बात वही होती है जो आपका चेयरमैन करता है। जब ये वाकया, इस चीज़ की मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि कोई इस्तीफा हमारे कुछ मोहतरम दोस्तों ने मांगा है, फौरी तौर पे मैं कल मीडिया पे बैठने लगा था, मीडिया पे बैठने से पहले फौरी तौर मैंने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया, उनसे पूछा ऑफिशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि खान साहब की मौजूदगी में खान साहब ने इस्तीफा मांगने की डायरेक्शन नहीं दी। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने मुझे बताया कि तो इस्तीफा हम नहीं मांग रहे। हाँ, तो अली भाई क्या आप नहीं समझते कि बैरिस्टर गौहर या आपका जो सोशल मीडिया विंग है वो इतना मुतहर्रिक है, वो इतना जो वाइब्रेंट है, वहां से कोई जो है इसकी नेगेशन आ जाती है कि जी हमने तो नहीं मांगा, ये इन लोगों की, पहले आप भी ये कह रहे थे एक बंदे की हो सकती है, अब आप कह रहे हैं कुछ लोगों की हो सकती है, ये इन लोगों की अपनी राय थी और ये ना चेयरमैन का पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये बानी चेयरमैन का पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम इसको डिनाई करते हैं और उनकी बात ना सुनी जाए। देखिए, एक बात हुई थी, इस पे गौर हुआ था कि जो मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनके पास खान साहब की अपीलें लगी हुई हैं और उनकी बेल भी लगी हुई है। तो क्या जब 6 जजेस का लेटर आया, अब क्या हम चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में वो केस चलने दें या दरखास्त करें कि वो रिक्यूज करें? उसके लिए फिर अली भाई, आपको पता है मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको पता है मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ जब आपने घुमाना होता है ना तो आप कैसे घुमाते हैं। आप इसका जवाब नहीं देना चाह रहे कि बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं सामने आके इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे।